بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ کریم ہمیں بہت درود شریف اور استغفار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سچے دل سے گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق دے۔ وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ آپ یقین کریں ہم پوری زندگی گناہ کرتے ہیں اور ایک پشیمانی کا آنسو آنکھ سے نکل آئے، ایک دفعہ کہہ دیں استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں شرمندہ ہوں، وہ تمام گناہوں سے درگزر کر دیتا ہے، بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور جو لوگ یہ سوچ کر مایوس ہوتے ہیں نا کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، میں نے چوری بھی کی ہے، میں نے جو ہے کرپشن بھی کی ہے، یا میں نے بہت سارے گناہ کیے اور میری تو توبہ قبول نہیں ہوگی، تو یہ نہ سوچا کریں، یہ شیطان کے وار ہوتے ہیں۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ توبہ نہ کریں اور اسی حال میں مر جائیں تاکہ جو ہے آپ پر دائمی عذاب آئے۔ لیکن ایک مسلمان کا اس بات پہ کامل یقین ہونا چاہیے کہ اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، بڑا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، بڑا رحمان ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے۔ سچی توبہ کی توفیق ہو تو بس تمام کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اتنا خوبصورت یہ واقعہ ہے، اسے سنیے اور اللہ کے حضور بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں اور پر امید ہو جائیں کہ وہ رب معاف کرنے والا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، بس سچے دل سے توبہ کی جائے۔ اور یہ واقعہ بخاری و مسلم میں موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام کے سامنے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ رکھا اور فرمایا کہ ایک قاتل تھا جو کہ بہت زیادہ ڈکیتی کرتا تھا، قتل کرتا تھا، اور مشہور یہ تھا کہ وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کو قتل کر دیا کرتا۔ کم و بیش اس نے 99 لوگ قتل کر دیے، 99 افراد قتل کر دیے، اور اس کے دل میں پھر یہ احساس پیدا ہوا کہ مجھے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور مجھے معافی مانگ لینی چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی فکر بڑھتی گئی، اس نے کئی لوگوں سے معلومات کی کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں، کیونکہ میں نے اتنی چوری ڈکیتی کی ہے، اتنے لوگوں کو مارا ہے، قتل عام کیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس نے ایک شخص سے ملاقات کی جو کہ عبادت گزار تھا لیکن عالم نہیں تھا، اور اس نے اس سے سوال کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میں نے اتنے ایسے گناہ کیے۔ اس عابد شخص نے کہا کہ تم نے اتنے سارے لوگوں کا قتل کیا ہے، 99 انسانوں کو مار دیا، تمہاری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اس نے اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے بات کہہ دی کہ تمہاری کہاں توبہ قبول ہوگی، تم نے اتنے لوگوں کو، اتنے بے گناہوں کو مار دیا ہے۔ اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے اس عابد کو بھی قتل کر دیا۔ اب اس نے 100 لوگوں کو قتل کر دیا، پھر بھی اس کے ذہن میں یہی بات تھی کہ پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، میں توبہ کروں کیا کروں۔ بہرحال وہ پھر لوگوں سے معلومات کرنے لگا، اور اب کی بار جو ہے اس نے کسی شخص سے معلومات حاصل کی، تو اس نے کہا کہ فلاں زمین پر بہت سارے عالم لوگ رہتے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا عالم ہے، تو وہاں جاؤ، اس سے معلوم کرو، وہ تمہیں صحیح بتائے گا۔ آخرکار وہ لوگوں سے پوچھتے ہوئے اس جگہ کی طرف چل دیا۔ اب چونکہ اپنے علاقے سے اس جگہ کی طرف توبہ کی ارادے سے گیا تھا، توبہ کی نیت سے گیا تھا کہ میں وہاں جاؤں گا، معلوم کروں گا اور توبہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، اس آدمی کو موت آ گئی، اس کا وقت قریب آ گیا اور اس کا راستے میں ہی انتقال ہو گیا۔ بڑی بات دیکھنے کی یہ ہے کہ اس نے بھی توبہ نہیں کی، بس وہ اپنے کیے پر پشیمان ہے اور یہ چاہتا ہے کہ مجھے کوئی بتا دے میری توبہ قبول ہے یا نہیں تو میں توبہ کروں۔ تو اب چونکہ اس کا انتقال بھی ہو گیا، وہ مر گیا۔ اب جب وہ مرا تو عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے اس کی روح لینے آ گئے۔ اب جب اس کو لے جانے لگے تو عذاب کے فرشتے کہتے تھے کہ ہم لے کر جائیں گے، کیونکہ جو ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو مارا ہے۔ رحمت کے فرشتے کہتے تھے کہ ہم لے کر جائیں گے کیونکہ اس نے توبہ کی نیت کر لی، یہ پشیمان ہو گیا اپنی گناہوں پر۔ اب معاملہ یہ تھا، تو اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے فرمایا فرشتوں سے کہ آپ دونوں یہ جو سفر ہے اسے ناپیے، جہاں سے یہ چلا تھا وہاں سے لے کر یہاں تک اس کی پشیمانی کا سفر ناپیے کتنا ہے، اور آگے کی بستی کا سفر ناپیے کہ کتنا ہے، اور پھر اس سے طے کیجئے کہ جو اس نے مسافت طے کی تھی پشیمانی کی، تو وہاں کا رستہ اگر زیادہ ہو تو پھر اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اور اسے رحمت کے فرشتے لے کر جائیں گے، اور اگر ان کیس وہ رستہ کم ہوا تو پھر عذاب کے فرشتے اس کو لے جانے کے حقدار ہوں گے۔ بہرحال جب اس کی مسافت جو اس نے کی تھی، جو سفر کیا تھا، اسے ناپا گیا، اسے شمار کیا گیا، تو صرف ایک بالش جو اس کا سفر تھا وہ نزدیک تھا اس جگہ کے جہاں اس کو توبہ کرنی تھی، جا کر معافی مانگنی تھی، صرف ایک بالش۔ آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا غفور و رحیم ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا اس کی مغفرت کا، اور پھر جو ہے اسے رحمت کے فرشتے لے گئے اور اس طریقے سے اسے عذاب سے بچا لیا گیا۔ تو اب اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ توبہ کی، استغفار کی، پشیمانی کی، شرمندہ ہونے کی اپنے گناہوں پر، نادم ہونے کی اپنے گناہوں پر اللہ کے حضور کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے حضور کتنی مقبول بات ہے یہ۔ اللہ کے ہاں اس بات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ بندہ اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو،
بندہ اپنے گناہوں کی توبہ اور استغفار کرنا چاہتا ہو، بندہ اپنے اللہ سے معافی مانگنا چاہتا ہو، تو سوچیں اس واقعے سے کتنی بڑی نصیحت ملتی ہے ہمیں کہ ہمیں ہر پل اپنے گناہوں پہ پشیمان ہونا چاہیے، اللہ کے حضور معافی مانگنا چاہیے، اور اس بات کی اللہ کی بارگاہ میں بہت اہمیت ہے، اور رب عز و جل معافی مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں میری توبہ قبول ہے یا نہیں ہے، وہ سچے دل سے خلوص نیت سے توبہ کریں، پشیمان ہو، انشاءاللہ توبہ قبول ہی قبول ہے۔ درود اور استغفار ہر حال میں قبول ہیں، کیونکہ استغفار ہم جب پشیمان ہوں گے تبھی تو پڑھیں گے، جب ہماری نیت ہوگی کہ ہمارے گناہ بہت ہو گئے، ہمیں اللہ سے معافی چاہیے، تبھی تو پڑھیں گے۔ اور درود جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا ہے، اس لیے وہ قبول ہی قبول ہے۔ تو درود اور استغفار الحمدللہ قبول ہی قبول ہیں، تو کثرت سے استغفار اور درود شریف کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔